اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو ہماری بعض اصول عملیہ میں جو اشکال وارد ہو رہا تھا اس کے جواب میں تھی کہ بعض اصول عملیہ میں جیسے کہ اصالۃ الاباحہ ہے، اصالۃ الطہارت وغیرہ، اس میں اگر ہم علیکم السلام امارہ اور اصل کے مطابق عمل کریں تو عین ممکن ہے کہ ہم اجتماع ضدین و مثلین کے اشکال سے نہ بچ سکیں اور اس میں پڑ جائیں۔ لہٰذا وہ جوابات جو امارات میں دیے گئے مبنی اول ثانی و ثالث کے مطابق وہ یہاں پر کافی نہیں ہے کہ یہاں پر حکم کیا ہے، اباح ظاہری حکم ایک حقیقی حکم ہے جو واقعی حکم کے مقابلے میں ہے۔ مصنف قدس سرہ نے اس اشکال کا جواب دیا، وہ یہ کہ یہاں پر اجتماع متنافیین و متضادین لازم نہیں آ رہا، کیونکہ حکم ظاہری کی فعلیت تنجیزی اور منجز ہے، بخلاف حکم کیا ہے واقعی کے اس کی فعلیت تعلیقی ہے۔ یہ جواب اول تھا، قد تقدم ذکرہ تفصیلا۔ پھر شیخ انصاری قدس سرہ کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ شیخ انصاری قائل ہیں کہ کوئی کیا ہے اجتماع حکم ظاہری اور حکم واقعی میں یعنی اصالۃ الاباحہ جاری کریں اور وہ خلاف واقع نکلے تو کوئی اجتماع لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حکم واقعی فی مرحلۃ الانشاء والجعل ہے، جبکہ حکم ظاہری فی مرحلۃ کیا ہے فعلیت و تنجز ہے۔ اس کیا ہے جی شیخ انصاری کے جواب پر مصنف نے اشکال کیا۔ اشکال اول یہ کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حکم واقعی فی مرحلۃ الجعل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کا امتثال ضروری نہ ہو، جبکہ اتفاق ہے علماء کے درمیان میں کہ اگر امارہ کسی حکم پر قائم ہو جائے تو اس کا امتثال ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو نظریہ ہے کہ حکم واقعی مرحلۃ الجعل و انشاء یہ درست نہیں ہے۔ پھر کچھ حضرات نے شیخ انصاری کا دفاع کیا، پھر مصنف نے اس کو رد کیا، یہ جزئیات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ گفتگو آج کی کیا ہے، اشکال ثانی سے ہے۔ پھر دوسرا اشکال مصنف قدس سرہ کی طرف سے شیخ انصاری کے اس نظریے پر کہ جہاں پر کہا کہ اجتماع لازم نہیں آئے گا کہ حکم واقعی فی مرحلۃ الجعل و انشاء ہے اور حکم ظاہری کیا ہے فعلیت کے مرحلے میں ہے۔ وَأُخْرَى یہ عطف کس پر، تارتاً بعدم لزوم الاتیان وَأُخْرَى بِأَنَّهُ کیف یکون التوفیق بذالک۔ یہ بات پڑھ تو نہیں چکے تھے، یہیں سے پڑھنی ہے نا، کہ کیسے ممکن ہے کہ توفیق سے مراد وہی جم ہے، یعنی حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان میں جم کریں اس طرح کے اجتماع متضادین اور یہ کیا ہے لازم نہ آئے، کیسے ممکن ہوگی، بذالک۔ بذالک کا مطلب کیا ہے، یعنی اس نظریے سے کہ بعدم کون الحکم الواقعی فی مورد الامارات والاصول فعلیا، حکم واقعی امارات و اصول کے مورد میں فعلی نہیں ہے بلکہ مرحلۃ الانشاء والجعل میں ہے۔ اس نظریے سے یعنی اس نظریے پر باقی رہتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ ہم اس اشکال کو مرتفع کر سکیں، کون سے اشکال کو، کہ اجتماع کیا ہے حکمین متضادین لازم آ رہے ہیں، واضح ہے۔ جبکہ ما احتمال احکام فعلیت بعثیت اور زجریت فی موارد ترک والعصول العملیہ المتکفلہ لاحکام فعلیہ۔ لب لباب اشکال کا یہ ہے غائم، کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم واقعی مرحلۃ الجعل میں، حکم ظاہری کیا ہے مرحلۃ الفعلیت والتنجیز میں ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حکم واقعی کے منجز اور فعلی ہونے کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ جواب احتمال ہے، واضح ہے۔ اس کا علم ہو جائے تو کیا ہے، انشاء میں تو ہے، بعد العلم وہ کیا ہو جاتا ہے فعلی اور منجز ہو جاتا ہے۔ احتمال ہے احتمال نہیں ہے، خوب کہہ رہے ہیں کہ احتمال ہے۔ جب احتمال ہے تو اجتماع
متنافیین کا احتمال موجود ہے، اور اجتماع متنافیین کا احتمال اسی طرح محال ہے جس طرح اجتماع کیا ہے جی متنافیین کا کتمال، یعنی یقیناً جہاں پر کیا ہے متنافیین جمع ہو رہے ہوں یہ جس طرح محال ہے اس طرح کیا ہے جہاں احتمال ہو یہ بھی محال ہے۔ اور اگر آپ کے نظریے پر باقی رہیں کہ حکم واقعی کیا ہے انشائی ہے اور حکم واقعی کیا ہے جی ظاہری فعلی ہے، تو کیونکہ احتمال پایا جاتا ہے حکم واقعی کے کیا ہے فعلی ہونے کا، اگر احتمال پایا جاتا ہے اس کا مطلب اگر وہ فعلی ہو جائے تو یہ دونوں کیا ہے فعلی کیا ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے، جب جمع ہو جائیں گے تو احتمال کیا ہے اجتماع متنافیین لازم آئے گا، ولو احتمالا، لیکن احتمال کیونکہ کیا ہے جی محال ہے، اسی طرح جس طرح قطع بالاجتماع ضدین محال ہے، اسی وجہ سے اسی طرح دیکھیں ابھی عبارت کو دیکھیں ما احتمال ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جمع کر رہے ہیں حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان میں جبکہ آپ قائل ہیں اس بات کے کہ حکم واقعی مرحلۃ الانشاء میں فعلی نہیں ہے، ما احتمال ہے، جبکہ یہ احتمال موجود ہے کہ ما احتمال یعنی احکام فعلیت، یہاں سے مراد احکام واقعہ، احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ احکام واقعہ فعلی ہو، کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ فعلی یہاں پر کہہ رہے ہیں بعثیہ اور زجریہ، حکم واقعی جب بعث اور زجر کی وجہ یہ نہیں فعلی سے کیا ہے کاشف ہے، کہہ رہے ہیں کہ احتمال پایا جاتے ہیں کہ احکام فعلیہ ہوں کہاں پر فی موارد الترک والاصول العملیہ، اصول اور ترک عملیہ کے مورد میں احکام واقعہ کے فعلی ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے، وہ اصول اور کیا ہے جی ترک المتکفلہ لاحکام فعلیہ جو کیا ہے مشتمل ہے احکام فعلیہ پر، یعنی اس کا مطلب اصول اور ترک کے مطابق جو احکام ہیں وہ فعلی پہلے سے ہیں، جبکہ وہ احکام جو کیا ہے واقعی ہیں مرحلۃ الانشاء میں ان کے کیا ہے فعلی ہونے کا احتمال ہے، بالنتیجہ کیا لازم آ جائے گا کہ دونوں کے جمع ہونے کا کیا ہے جی احتمال پایا جاتا ہے، یعنی احتمال اجتماع المتنافیین، بالنتیجہ اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو لازم آئے گا کہ کیا ہے جی متنافیین جمع ہو جائیں، اور یہ کیا ہے محال ہے، ضرورت کیوں یہ تعلیل ہے اشکال کی، ضرورت انہو ضمیر شان انہو لا یمکن القطع بثبوت المتنافیین کذالک لا یمکن احتمالہ، کیونکہ یہ بات بدیہی ہے، جس طرح ثبوت متنافیین کا قطع ممکن نہیں ہے کذالک لا یمکن احتمالہ، اسی طرح کیا ہے جی ثبوت متنافیین کا احتمال بھی کیا ہے ممکن نہیں ہے، بس احتمال اجتماع المتنافیین بھی کیا ہونے چاہیے باطل اور یقیناً کنفرم نہیں ہونی چاہیے، جبکہ آپ کے نظریے کے اوپر اگر کیا ہے آپ بنا رکھتے ہیں تو اس شرط میں احتمال اجتماع المتنافیین موجود ہے، بالنتیجہ آپ کا نظریہ درست ہے، لہذا فلا یصح توفیق صحیح نہیں ہے جمع بین الحکمین دونوں حکموں کے درمیان میں حکم واقعی اور حکم ظاہری بالتزام کون الحکم الواقعی، اس نظریے کے آپ ملتزم ہو کہ حکم واقعی انشائین، یہ انشائین یکون کی خبر ہے آغاین واضح ہے، بالتزام کون الحکم واقعی الذی یکون فی مورد ترک والاصول العملیہ انشائین، آپ ملتزم ہو اس کے کہ حکم واقعی جو امارات اور اصول کے مورد میں ہے یہ انشائی ہو غیر فعلین، فعلی نہ ہو، یہ غیر فعلین کون کی خبر ہے، یعنی بالتزام کون الحکم الواقعی غیر فعلین بلکہ کیا ہو انشائی ہو، واضح انشاءاللہ عبارت میں تھوڑا سا وہ اخلاق والا مطلب واضح ہے، لہٰذا آپ اس نظریے پہ باقی رہتے ہوئے کہ حکم واقعی فعلی نہیں بلکہ وہ انشائی ہے، کبھی بھی آپ حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان میں جمع جو کہ احتمالاً ممکن ہے احتمال اجتماع، اس سے کیا ہے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کے نظریے کے مطابق حتماً یہ اشکال کیا ہے وارد ہوگا، بالنتیجہ احتمال اجتماع متنافین موجود ہے، آپ کا نظریہ درست نظریہ نہیں ہے، واضح انشاءاللہ آگے یہ فلا یصح توفیق بین الحکمین بالتزام یہ تعلق ہے کس کے ساتھ جار مجرور کا توفیق کے ساتھ، یعنی فلا یصح توفیق یعنی جمع بالالتزام کون الحکم الواقعی انشائین
کہ حکم واقعی انشائی ہے جو اصول اور امارہ کے مورد میں ہے، یعنی ادھر سے حکم ظاہری ہے اصول اور امارہ کے مطابق، اس کے مقابلے میں حکم واقعی انشائی ہے، غیر فعلی، واضح ہے، فعلی نہیں ہے۔ کما قال ذالک الشیخ الانصاری، جس طرح اس نظریے کے شیخ، یہ کما قال یہ اپنے طرف سے عبارت کیا ہے اس کی توضیح کے لیے، کہ جس طرح شیخ انصاری نے کہا کہ حکم واقعی انشائی ہے اور کیا ہے حکم ظاہری فعلی ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نظریے کا آپ قائل ہوتے ہیں تو کیا ہے یہ اشکال اپنی جگہ پر احتمال اجتماع متنافین باقی ہے، بالنتیجہ یہ نظریہ آپ کا درست نظریہ نہیں ہے۔ کما لا یصح بأن الحکمین لیسا فی مرتبۃ واحدۃ بل فی مرتبتین، یہ اگر حقیقت میں ایک علیحدہ جواب ہے کس اشکال کا، جو بعض اصول عملیہ میں اشکال آزما رہا ہے کہ اگر آپ اباحے کو جائز قرار دیتے ہیں، اصالت الاباحہ، اصالت الطہارت، اصالت الحلیت کو، تو اس صورت میں اجتماع متنافین لازم آئیں گے حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان میں۔ مصنف نے جواب دیا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ حکم واقعی فعلی تو اس کی تعلیقی ہے، ظاہری کی تنجیزی ہے۔ شیخ انصاری نے جواب دیا کہ اجتماع لازم نہیں آئے گا کیونکہ حکم واقعی انشائی ہے اور یہ کیا ہے جی حکم ظاہری فعلی ہے، لہذا مرتبہ ایک نہیں ہے دونوں کے مبنا کے مطابق، لہذا اشکال لازم نہیں آئے گا۔ اگرچہ مصنف نے شیخ انصاری کے نظریے کو کیا ہے دو اشکالات سے کیا کیا، رد کیا، لیکن بالآخر دو نظریے بیان ہوئے ابھی تک، واضح ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے، یہ بھی کیا ہے شیخ انصاری قدس سرہ سے مروی ہے، رسائل میں برات کے باس میں اس نظریے کو ذکر کیا ہے۔ اگرچہ یہی نظریہ کیا ہے ایک دوسرے بزرگ کی طرف بھی منسوب ہے، جو کیا ہے جی جن کا نام ہے محقق محمد اصفہانی الملقب بمحقق الفشارقی، لقب ان کا الفشارقی ہے، ان سے یہ جواب کیا ہے جی بھی منسوب ہے، یعنی شیخ انصاری کا رسائل میں برات کی بحث میں اور محقق فشارقی کا، دونوں کا مشترکہ یہ جواب ہے۔ یہ حقیقت میں تیسرا جواب ہے اس اشکال سے جو کیا ہے اصالت الاباحت اور اصالت الطہارت کے جریان کی، یعنی بعض اصول عملیہ میں جو اشکال لازم آ رہا تھا اس کے جواب میں، واضح ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جواب یہ دیتے ہیں، دیکھیں کریں کہ اگر ہم اصالت الاباحت جاری کرتے ہیں کسی مورد میں اور حکم واقعی اصالت الاباحت کے خلاف ہے تو کیا ہے جی اجتماع لازم کیا ہے اجتماع متنافین اور متضادین لازم آتا ہے، یہ اشکال وارد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ حکم واقعی اور حکم ظاہری میں دو مراتب میں فرق ہے، واضح ہے۔ حکم واقعی دو مرتبہ اور دو مراحل پہلے ہے حکم ظاہری سے۔ مرحلہ اولا کیا ہے؟ حکم واقعی کا وجود، حکم واقعی موجود ہو، واضح ہے، مرحلۃ الجہل والانشاء میں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس حکم واقعی میں ہمیں شک ہو، واضح ہے، تو نوبت آتی ہے کس کی؟ اصول امر اور حکم ظاہری کی۔ اس کا مطلب حکم ظاہری جو امارات اور اصول کے مطابق ہے یہ دو مرتبہ پیچھے ہے کس سے؟ حکم واقعی سے۔ وجود حکم واقعی فی مرحلۃ الانشاء والبعث، اور شک فی الحکم الواقعی، کیونکہ اگر شک نہ ہو تو اصلا حکم ظاہری کا موضوع ہی منعقد نہیں ہوتا نا۔ اگر حکم واقعی کے بارے میں شک ہو تو اصلا کیا ہے اصول ہمارے امارات کی باری نہیں آتی، وہ یقین کے مطابق عمل کریں گے۔ بس یہ کیا ہے دو مرتبہ حکم ظاہری حکم واقعی سے کیا ہے مؤخر ہے۔ جب دو مرتبہ کیا ہے دو مراحل حکم ظاہری مؤخر ہے تو بالنتیجہ کیا ہے جہاں پر دونوں جمع ہو رہے ہیں تو کیا ہے کوئی اشکال اجتماع متنافین اجتماع متضادین لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اجتماع متنافین و اس طرح کے اشکالات تب آتے ہیں جب مرحلہ اور مرتبہ کیا ہو حکم کا ایک ہو۔ ایک مرتبہ میں رہ کر دونوں ظاہری ہوں یا دونوں کیا ہے جی واقعی ہوں، دونوں فعلی ہوں، تو یہ اشکال لازم آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر اصل مراحل چینج ہیں، مراحل دو مرحلوں کا کیا ہے فاصلہ ہے، واضح ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی یہ جواب دے تو مصنف قدس سرہ نے کہا ہے کہ صحیح ہے یہ بات کہ حکم واقعی حکم ظاہری سے متقدم ہے دو مرتبہ، بالنتیجہ حکم ظاہری متأخر ہے دو مراحل کے سے حکم واقعی سے۔ لیکن یہ تو آپ حکم ظاہری کے حساب سے کہہ رہے ہیں نا دو مرتبہ، ہم دوسری طرف سے آتے ہیں، حکم واقعی کا آپ بتائیں۔
حکم واقعی تمام مراحل حکم ظاہری میں موجود ہیں، موجود نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ موجود ہے۔ یعنی حکم ظاہری کو آپ جس وقت بھی تصور کرتے ہیں حکم واقعی مرحلہ انشاء میں ہوگا تبھی حکم ظاہری کی بات آئے گی نا۔ مرحلہ واقع میں حکم واقعی موجود ہے، مرحلہ انشاء میں اس حکم واقعی میں شک ہو رہا ہے، تب کیا ہے؟ حکم ظاہری کی بات آ رہی ہے۔ اس کا مطلب جب حکم ظاہری کی بات آ رہی ہے تو اس وقت حکم واقعی موجود ہے اس کے ساتھ یا موجود نہیں ہے؟ موجود ہے۔ اس کا مطلب حکم واقعی حکم ظاہری کے تمام مراحل میں موجود ہے۔ صحیح ہے کہ حکم ظاہری حکم واقعی کے تمام مراحل میں نہیں ہے، اس طرف سے فارق ہے، درست، لیکن ہم اس طرف سے آتے ہیں کہ حکم واقعی اس حکم ظاہری کے تمام مراحل میں ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ جب موجود ہے تو وہ اشکال اپنی جگہ پر کیا ہے؟ باقی ہے۔ بالنتیجہ آپ کا یہ کیا ہے جی جواب دوست؟ جواب نہیں ہونا چاہیے۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی؟ خوب فلا یصح عفوا کما لا یصح بان الحکمین لیسا فی مرتبۃ واحدۃ، جس طرح یہ جواب جو منسوب ہے محقق انصاری سے ایزن، کیونکہ ایک جواب ان کا پہلے آ چکا ہے، یا کیا ہے جی محقق فشارقی سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بأن الحکمین، حکمین سے مراد حکم واقعی اور حکم ظاہری، لیسا فی مرتبۃ واحدۃ، یہ دونوں ایک مرتبے میں نہیں ہے، بل فی مرتبتین، بلکہ یہ دو مراتب میں ہیں۔ ضرورت کہاں یہ کیا ہے اس کا بیان اور دلیل کیا ہے؟ ضرورت، یعنی یہ کیا ہے جی بیان کر رہا ہے تعدد رتبۃ الحکمتین، حکمین کیسے ان کا مرتبہ مختلف ہے۔ ضرورت تأخر الحکم الظاہری عن الواقعی بمرتبتین، کیونکہ یہ بات بدیہی ہے کہ حکم ظاہری متأخر ہے حکم واقعی سے بمرتبتین، دو مرتب میں، دو مراحل میں۔ وذالک، کس طرح؟ کیا ہے جی متاخر ہے، اس کا بیان ہم نے کر دیا کہ دیکھیں حکم واقعی کے وجود کو آپ مرحلے اول میں کیا ہے ثابت کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں، پھر اس حکم واقعی میں شک کو فرض کرتے ہیں، تب جا کر حکم ظاہری کی باری آتی ہے۔ ان دو پہلے والے مراتب میں کیا ہے؟ حکم ظاہری موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب حکم واقعی اسبق اور حکم ظاہری کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ جب مرتبہ ایک نہیں ہے تو کوئی اجتماع لازم مثلا کہتے ہیں کہ یہ جواب بھی کیا ہے درست؟ لا یکاد الا انہو نیچے تو نہیں آ گیا وذالک، یہ جو آپ نے نظریہ اور رائے پیش کی ہے کہ مرتبہ مختلف ہے، لا یکاد یجدی، یہ مجدی اور مفید نہیں ہے، اشکال اس سے مرتفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہہ رہے کہ فإن الظاہریہ وإن لم یکن فی تمام مراتب الواقعی، مانتے ہیں ہم یہ بات درست ہے کہ حکم ظاہری اگرچہ موجود نہیں ہے حکم واقعی کے تمام مراتب میں، الا انہو، لیکن انہو یعنی الحکم الواقعی، لیکن حکم واقعی یکون فی مرتبتہ ایضاً، یہ ظاہری کے مرتبے میں جس طرح خود ظاہری فعلی ہوتا ہے اسی طرح کیا ہے حکم واقعی بھی کیا ہے موجود ہوتا ہے۔ حکم ظاہری جب موجود ہے تو اس صورت میں کیا ہے حکم واقعی بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی؟ الا ان الحکم الواقعی یکون فی مرتبتہ، یعنی فی مرتبۃ الواقعی ایضاً، ایضاً جس طرح مرتبت کیا ہے جی ظاہری میں واقعی حکم موجود ہے اسی طرح ظاہری بھی اس میں کیا ہے جی موجود ہے، یعنی دونوں پہ عبارت اخرى جمع ہو رہے ہیں۔ جب حکم ظاہری ہم امارات کے مطابق عمل کرتے ہیں تو حکم واقعی منتفی ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر کیا ہے جب واقعی بھی موجود ہے اور ادھر سے ظاہری بھی موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے ایک مرتبہ میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی مرتبہ ظاہری برابر ہو جاتے ہیں جی ہاں، دونوں فعلی بھی ہو جاتے ہیں، رتبہ ایک ہے، یعنی ان وقت دونوں موجود ہیں بعبارت اخرى، یعنی فعلی بھی ہے۔ یہ میں سوال یہ ہے اگر فعلی نہ ہو تو اشکال لازم نہیں آئے گا نا، فرض کرنا پڑے گا یہ کہ فعلی ہوں، اللہ کہ آپ کیا ہے جی وہ اس صاحب کا اجواب کی طرف دیکھیں تو کیسے کس طرح جمع ہو سکتے ہیں دونوں فعلی ہوں؟ اگر فعلی نہ ہو تو کیا ہے جی وہی یعنی جواب آتائیں گے، ایک مرحلہ انشاء میں دوسرا کیا ہے مرحلہ فعل میں، لہذا اشکال مرتفع ہے، فرض اس میں کہ فعلی ہو جائیں گے، دونوں موجود ہیں اس کا مطلب دونوں فعلی ہیں۔ واقعی میں احتمال ہے فعلی ہونے کا، ہاں احتمال،
وعلی تقدیر المنافات لزم دونوں موجود ہیں، دونوں کا موجود ہونا کیا ہے؟ مضر نہیں ہے، کیونکہ دونوں موجود ہیں، ممکن ہے موافق حکم ہو کہ ایک دوسرے کی تاکید ہو جائے گی، لیکن والا تقدیر المنافات فرض یہ ہے کہ دونوں موجود ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ منافات رکھتے ہیں، تو کیا ہے؟ لازم اجتماع المتنافین فی هذه المرتبہ، هذا المرتبہ یعنی مرتبۃ الحکم الظاہری، حکم ظاہری کی جو فعلیت کا مرتبہ ہے اس مرتبے میں حکم واقعی بھی اس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہو رہا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکم واقعی خلاف ہے کس کے؟ ہاں جی، حکم ظاہری کے۔ جب ایک مرتبے میں دونوں جمع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اجتماع متنافین پھر بھی کیا ہے؟ اشکال اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لہٰذا یہ جواب دینا کہ حکم واقعی دو مرتبہ کیا ہے حکم ظاہری سے پہلے، یہ جواب کافی نہیں۔ یا تو آپ اس جواب کے قائل ہوں جس کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ حکم واقعی مرحلۃ الفعلیت میں ہے لیکن اس کی فعلیت تعلیقیہ ہے، جبکہ حکم ظاہری کی فعلیت تنزیزیہ ہے، یا شیخ انصاری کے پہلے جواب کو آپ کیا کریں؟ انتخاب کریں اور یوں کہیں کہ حکم واقعی فی مرحلۃ الانشاء ہے جبکہ حکم ظاہری فی مرحلۃ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تنجز ہے، یا آپ کہیں کہ دونوں فعلی ہیں۔ واضح ہے جو آغا نے احتمال دیا ہے، اگر دونوں فعلی ہیں تو اس کا حتماً وہی اشکال لازم آئے گا جو امارات میں ہم دے چکے ہیں۔ اگر دونوں فعلی ہیں اس کا مطلب لازم اجتماع المتنافین اور طلب الضدین، یہ سارے اشکالات پھر باقی آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جواب پر باقی رہتے ہوئے ہم اشکال کو مرتفع نہیں کر سکتے، لہذا حتماً جواب اول و ثانی میں سے کسی کو کیا کرنا پڑے گا؟ اختیار کرنا۔ جب دونوں آپس میں موافق نہ ہوں، ہاں، واقعی جو ہے اگر موافق ہوں تو وہ اجتماع مثلین والا، دونوں فعلی ہوں اور دونوں موافق ہوں تو اجتماع مثلین، اور اجتماع مثلین اسی طرح محال ہے جس طرح اجتماع متضادن، یہ ہم سابقہ عرض کر چکے ہیں۔ فتأمل فیما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق، مصنف کہتے ہیں کہ غور فکر کریں جو ہم نے تحقیق کی ہے کس میں؟ فی التوفیق، توفیق یعنی جمع بین الحکم الظاہری والواقعی، فإنہ دقیق وبالتأمل حقیق، یہ دقیق بحث ہے اور حق رکھتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ تأمل اور دقت ہونی چاہیے۔ ثالثھا، امارات کی بحث میں شروع ہوتے وقت مصنف نے کہا کہ ہم تین کیا ہے جی بے عنوان مقدمہ امور ذکر کریں گے، ان کے ذکر کرنے کے بعد ہم اصل بحث میں کیا ہوں گے؟ وارد ہوں گے۔ امر اول یہ تھا کہ تعبد بالامارات کیا ہے؟ یہ ذاتاً ممکن ہے، امکان ذاتی اس کا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ واضح ہے، ہم نے وہاں پر ثابت کیا کہ امکان کیا ہے جی؟ موجود ہے امارات کے اوپر عمل کرنے کے، یعنی امکان ذاتی اپنی جگہ پر کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ پھر مرحلہ ثانی، امر ثانی یہ تھا کہ فقط امکان ذاتی پایا جاتا ہے یا تحقق اور وقوع بھی ہے؟ وقوع کیا ہے جی؟ یعنی امکان وقوعی بھی ہے۔ مرحلہ ثانی میں ابھی تک ہماری بحث کیا ہے؟ اس میں تھی، ہم نے ثابت کیا کہ کیا ہے جی؟ وقوع ثابت ہے، اور امارات پر عمل کرنے کی وجہ سے جو اشکالات آتے ہیں، اجتماع الضدین کیا ہے؟ اجتماع المثلین او طلب الضدین او تفویت المصلحت او الکاف المفسدہ، ان سب اشکالات کو ہم نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ جب رد کر دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ تعبد بالامارہ، یعنی امارہ پہ عمل کرنا، غیر علمی ظنی جو امارات ہیں جیسے کہ خبر واحد، شہرت، اس طرح کے باقی اجماع منقول جس طرح ذکر کریں گے انشاءاللہ، ان پہ عمل کرنا درست ہے، بس امکان وقوعی بھی ثابت ہے۔ مرحلہ ثالث کیا ہے؟ آج یہ ثالثہ یعنی وہ تیسرا امر یہ ہے، اور وہ اس میں ہے کہ جہاں پر ہمیں قط ہو کسی امارات کی حجیت کا، نعمل علی قطعینا، قط کے مطابق عمل کریں گے۔ حجیت پہ ہے تو حجت کے، اگر عدم حجت کا ہے جیسے کہ قیاس وغیرہ ہے تو ہم کیا ہے اس کو حجت نہیں سمجھیں گے، لیکن جہاں پر شک ہو، واضح ہے، پتہ نہ ہو کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ حجت ہے، حجت نہیں ہے، تو آیا ہمارے پاس کوئی اصل ہے، کوئی قاعدہ ہے کہ موارد مشکوکہ میں ہم اس اصل اور قاعدے کی طرف رجوع کر سکیں؟ واضح ہے، مثلا کسی کیا ہے جی خبر یا کسی کیا ہے اجماع اور جو امارات کے جو مصادق ذکر کریں گے ان میں اگر شک ہو کہ یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے تو اصل کیا ہے؟ اصل امارات ظنیہ کا حجت ہونا ہے الا ما خرج بالدلیل، یا اصل کیا ہے؟ امارات ظنیہ کا عدم حجت ہونا ہے الا کیا ہے؟ ما خرج بالدلیل۔ واضح ہے، اصل کیا ہے؟
مصنف قدس سرہ اور اسی طرح کیا ہے جی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں قائل ہیں کہ اصل کیا ہے اس میں عدم حجیت امارات ظنیہ ہے الا ما خرج بالدلیل. جب امارہ ہو ہمارے سامنے اور شک ہو اس کی حجت و عدم حجت میں تو قاعدہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ امارات ظنی حجت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی حجیت پر کیا ہے دلیل قائم ہو، دلیل خاص قائم ہو. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. خوب، لیکن دونوں بزرگان یعنی مرحوم آخوند خراسانی صاحب کتاب اور شیخ انصاری جو یعنی وجہ اور اس اصل کی جو ملاک اور مستند بیان کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ان کا اختلاف ہے. واضح ہے انشاءاللہ. مرحوم کیا ہے جی آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ امارات میں اصل یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہیں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ شک کا واقع ہونا حجیت میں یہ مساوی ہے قطع بعدم حجیت کے. یعنی جب کسی چیز کی حجیت میں آپ کو شک حاصل ہے کأنہ آپ کو قطع حاصل اس کی عدم حجیت ہے. واضح ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ امارات طرق ظنیہ ہیں. طریق ظنی کب حجت ہوتا ہے؟ بعد العلم بھی، بعد ثبوت حجت ہی اس کی حجت کا علم ہو. لیکن فرض یہ ہے کہ مورد کیا ہے؟ مشکوک ہے. جب مورد مشکوک ہے اس کا مطلب اس کے بارے میں علم، اس کی حجت کا علم نہیں ہے. جب اس کی حجت کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حجت کا ظن ہوگا. اور ظن میں اصل کیا ہے؟ اصل اس کی عدم حجیت ہے. بالنتیجہ وہ امارات جو مشکوک الحجیت ہیں کأنہ وہ کنفرم حجت نہیں ہیں، مقطوع عدم الحجیت ہیں. ثالثا جبکہ کیا ہے جی البتہ اس کا تتمہ مرحوم آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ کیونکہ جو آثار مترتب ہوتے ہیں حجیت پر، جیسے کہ اگر امارہ حجت ہو تو وہ منجز للواقع ہوتی ہے، خلاف واقع نکلنے کی صورت میں معذر للواقع ہوتی ہے. اسی طرح اگر تجری کرتا ہے مکلف اور خلاف واقع جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے جی عقاب ہوگا اس کے اوپر. اگر منقاد ہے تو صورت میں کیا ہے؟ ثواب ہونا چاہیے. یہ جو آثار اربع ہیں تنجیز و تعزیر، ثواب و عقاب، تجری کی صورت میں عقاب اور انقیاد کی صورت میں ثواب، یہ اس حجت پر کیا ہے مترتب ہوتے ہیں جس کی حجت قطعی ہے. اور جو جس کے بارے میں آپ کو شک ہے وہ مشکوک الحجیت ہے اس پہ آثار مترتب نہیں ہوتے. بس عدم ترتب آثار پلس جو ہم سابقہ بیان کر چکے ہیں کہ مشکوک الحجت مساوی ہے کس کے؟ عدم حجت کے قطعاً. ان کو ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل کیا ہونا چاہیے. جہاں پر مشکوک الحجت ہیں جو ہمارا جن کے بارے میں شک ہے وہ عدم حجت ہیں. ان الاصل فی ما لا یعلم اعتبارہ بالخصوص شرعا، اصل ان امارات کے بارے میں جو غیر علمی ہیں وہی ظنیہ نے. ما لا یعلم اعتبارہ، اعتبار کی ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے، مراد یعنی وہی طرق غیر علمی. اصل ان امارات اور ان چیزوں کے بارے میں کہ لا یعلم اعتبارہ، جن کا معتبر ہونا معلوم نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، بالخصوص یعنی ان کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل خاص قائم نہیں ہے شرعاً. ایسے اصول، ایسے امارات جن کے حجیت پر دلیل شرعی قائم نہیں ہے بالخصوص، ولا یحرز تعبد به واقعا، یہ حقیقت میں عطف تفسیری ہے اس پر ہی، ما لا یعلم اعتبارہ بالخصوص شرعا ولا یحرز، اور نہیں یہ محرز ہے کہ التعبد به واقعا، کہ واقعا اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس کا متعبد ہونا ضروری ہے. اصل کیا ہے؟ یہ عدم، اس کی ان کی خبر ہے، یعنی ان الاصل عدم حجیتہ، یہ کہ اس ما لا یعلم کی طرف جا رہی ہے. اصل یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہے جزمن. ایسے امارات جن کی حجت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اصل ان میں ان کا حجت نہ ہونا ہے قطعاً. کیا مطلب حجت نہیں؟ بمعنی عدم ترتب الآثار المرغوبت من الحجت علیہ قطعاً. حجت نہیں اس کا مطلب وہ آثار جو مرغوب ہیں حجیت سے علیہ، اس یعنی ما لا یعلم اعتبارہ،
اس پر قطعاً یہ آثار مترتب نہیں ہوں گے. یعنی اس طرح کی کیا ہے جی امارہ یا اصل منجز واقع نہیں ہوگا، معذر کیا خطا کی صورت میں واقع نہیں نسبت نہیں ہوگا، تجری کی صورت میں مستحق عقاب نہیں ہوگا مکلف، انقیاد کی صورت میں مستحق ثواب نہیں ہوتا. تجری و انقیاد واضح ہے انشاءاللہ. کھاؤ فَإِنَّهَا کون فَإِنَّهَا یہ آثار جو ہیں لا تکاد تترتب الا علی ما یہ آثار مترتب نہیں ہوتے الا علی ما سوائے اس ما پر. ہاں جی ہمارا غیر علمی ہے، ما سے مراد ہمارا غیر علمی ہے. اتصف بالحجیت فعلا سوائے اس امارہ پر جو فعلا کیا ہو حجت ہو، جس کی حجت ثابت ہو فعلا. ولا یکاد یکون الاتصاف بها اور حجیت سے متصف ہونا، بہا کی ضمیر حجت فعلیہ، حجیت فعلیہ سے متصف ہونا ممکن نہیں ہے الا اذا احرز التعبد به وجعله طریقا متبعا سوائے اس کے کہ جب محرز ہو التعبد به بی کی ضمیر ما اتصف بالحجت کی طرف جا رہی ہے، وہ اس طرح وجعلو کی ضمیر اسی کی طرف جا رہی ہے. یعنی سوائے اس کے کہ جب اس امارہ غیر علمیہ کے اوپر عمل کرنا اور تعبد کیا ہے وہ معتبر اور کیا ہے جی حجت نہ ہو. یعنی شارع کی طرف سے جب تک اس کی کیا ہے اعتبار اور اتباع ضروری نہ ہو تب تک اس کا فعلی ہونا معلوم نہیں ہے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہاں جی اس پر کوئی دلیل یعنی بے بات اگر لب لباب کر رہے ہیں تو یوں کہنا چاہتا ہے کہ حجیت فعلیہ منجس اس کا معتبر ہونا موقوف ہے حجیت انشائیہ پر. واضح ہے. مرحلۃ انشاء میں اگر شارع کے طرف سے امارہ کے لیے کوئی حکم اور کیا ہے جی کوئی دلیل آیا ہے، اس مرحلے اول میں اگر وہ دلیل ہے اور امارہ قائم ہے تو اس صورت میں اس امارہ کی حجت اور فعلیت کیا ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے. شارع کہے گا کہ یا ایھا المکلف یجب علیک ہاں جی تصدیق و خبر سے کا، تو اس سے ہم کیا ہے سمجھتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کرنا کیا ہے فعلاً واجب ہے، اس کی حجت فعلیہ ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لا تکاد تترتب الا علی ما اتصف بالحجیت فعلا ولا یکاد یکون الاتصاف بها یہ آثار مترتب نہیں ہوتے سوائے حجت فعلیہ پر، اور حجت فعلیہ نہیں ہوتی الا اذا احرز التعبد به وجعله طریقا متبعا یہ جب تک اس کا طریق متبع ہونا اور کیا ہے قابل اعتماد ہونا ثابت نہ ہو تب تک کیا ہے اس کے لیے حجت فعلیہ کا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. ولا یکاد یکون الاتصاف بها یعنی بالحجیت الفعلیہ الا اذا احرز التعبد به وجعله طریقا یہ وجعله طریقا یہ حقیقت میں احرز التعبد بھی اچھی تفسیر ہے، کوئی علیحدہ چیز مطلب نہیں ہے. کیوں جی؟ ضروری ہے کہ کیا ہے اس کا تعبد معلوم ہو. ضرورت ہے انہو ضمیر شان ہے بدون ہی یعنی بدون الاحراس لا يصح المؤاخذۃ علی مخالفت التکلیف بمجرد اصابته کریں کہ اس وجہ سے کہ اگر احراز نہ ہو ثابت نہ ہو اس کی دلیلیت کا پتہ نہ ہو تو صحیح نہیں ہے مؤاخذہ کرنا علی مخالفت التکلیف تکلیف کی مخالفت کرنے پر عقاب کیا ہے مؤاخذہ صحیح نہیں ہے. بمجرد اصابته بغیر کیا فقط کیا ہے اس کے مصیب ہونے سے، یعنی واقع کے مطابق نکلنے سے فقط ثواب نہیں ہوتا بلکہ یہ کیا ہے مرحلہ انشاء سے فعلیت تک ہو اور ثابت ہو جائے کہ شارع اس کا عمل اور امتثال چاہتا ہے اور پھر مکلف کیا کرے امتثال کرے تو اس وقت میں ثواب ملتا ہے. واضح ہے. ولا یکن عذرا اور نہیں معذر بنے گی لدا مخالفت ہی جب اس کیا ہے جی عبد مخالفت کرے اس سے تکلیف واقعی کی اس سے طریق معتبر جو مشکوک الحجت ہے اس کی اتباع کرتے ہوئے ما عدم اصابت للواقع یعنی واقع کے خلاف کیا ہے جی نکلے.
पीछे वाली जो इबारत है ला यसिल मुआखज़ आता में आके ज़मीर कहाँ जाएंगे? मुजर्रद इसाबत ही, इसाबत में जब वो पहुंचता है वाक़े के मुताबिक होता है। ये मुजर्रद इसाबत किसकी तरफ ज़मीर जा रही है? यानी मा ला युअलम एतिबारुहु, यानी क्या है बेइबारत उखरा अमारा गैर इल्मिया, जिसका मुअतबर होना पता नहीं है, वो क्या है मूजिब सवाब मूजिब मुआखज़ा नहीं बनेगी। किस सूरत में? जब मुखालफत करे तकलीफ़ है। यानी आप यूँ कहना चाहते, मुसन्निफ़ यूँ कहना चाहते हैं कि आप क्या है अमारा पे अमल करते हैं और अमारा क्या है गैर मुअतबर है, उसके ऊपर अमल करने के नतीजे में आप क्या है मुखालफत तकलीफ़, यानी जिस तरह तजर्री की सूरत होती है, बल्कि तजर्री से पहले वाली सूरत मुखालफत यानी वाक़े के ख़िलाफ़ आप चले गए, वाज़ेह है। लेकिन ये तरीक़ क्या है? गैर इल्मी है, ऐसा तरीक़ है जिसकी हुज्जत साबित नहीं है मौला से। तो आया ऐसे तरीक़े गैर इल्मी जिस पर अमल करते हुए आप खिलाफ वाक़े गए हैं, मुआख़ज़ा हो सकता है आपका? कह रहे कि नहीं हो सकता। क्यों? कह रहे कि इस वजह से कि तरीक़ गैर इल्मी है, तरीक़ की हुज्जत साबित हो उस पर अमल करें, और क्या है जी आप खिलाफ वाक़े जाएँ तो उस सूरत में आपके लिए उज़्र बनता है, मुअज़्ज़र बनता है, और मुताबिक वाक़े जाएँ तो मुसीब क्या है सवाब बनता है। लेकिन मफरूज़ यह है कि क्या है तरीक़ गैर इल्मी है, उसकी हुज्जत क्या है साबित नहीं है, आप उस पे अमल करते हुए क्या है जी खिलाफ वाक़े जाते हैं, तो क्योंकि मौला की तरफ से बयान नहीं है कि इसकी हुज्जत और अदम हुज्जत के बारे में, लिहाजा मुआख़ज़ा और इकाब आपके ऊपर नहीं होगा। वाज़ेह है। ज़रूरत अन्नहु बिदून ही यानी बिदून इहराज़ ला यसिहुल मुआख़ज़तु अला मुखालफत तकलीफ़ बिमुजर्रद इसाबतिही, यानी बिमुजर्रद इसाबत मा ला युअतबरहु, तरीक़े गैर इल्मी क्या है जी मुसीब हो, और क्या है जी इसाबत से मुराद यानी ऐसी जगह तक पहुँचाए जो क्या हो मुखालिफ वाक़े हो, तो मुआख़ज़ा नहीं होगा इसके किसके ऊपर? मुखालफत करने के ऊपर। और वला यकून उज़्रन लदा मुखालफतिही मा अदमिहा, और नहीं मुअज़्ज़िर होगी, यानी अमाराए गैर इल्मी पर अमल करते हुए आप खिलाफ क्या है जी वाक़े चले गए हैं, तो इस सूरत में मा अदम इसाबत हालिल वाक़े, जबकि ये वाक़े तक नहीं पहुंचा रही, तो उस सूरत में ये आपके लिए उज़्र का सबब नहीं बनेगी, बल्कि मुअज़्ज़िर और मुनज्जिज़ होना तब है जब क्या है इसकी हुज्जत का एहराज हो, साबित हो कि शारे ने इसको हमारे लिए हमारे अमल करने के लिए तरीक़ करार दिया है। बाद में अगर क्या है खिलाफ वाक़े जाते हैं उस पर अमल करते हुए, वाज़ेह है, तो मुआख़ज़ा और क्या है वो होता है, और क्या है जी मुआख़ज़ा होगा। वला यकून मुखालफतहु तजर्रियन वला यकून मुवाफ़क़तहु इनक़ियादन, ये पहली जो सवाब व इक़ाब की बात हो रही थी, अगर आप क्या है जी हमारे गैर इल्मी गैर फ़िअली उस पर अमल करते हुए आप क्या है जी मुसीब होते हैं, तो उस सूरत में क्या है सवाब के मुस्तहक नहीं होते हैं, खिलाफ जाने की सूरत में मुआख़ज़े के क्या है मुस्तहक नहीं होते हैं। जिस तरह तजर्री और क्या है इनकियाद में सिद्क़ नहीं करेगा। तजरी में क्या होता है, यानी आप जिस चीज़ को हराम समझ कर पी रहे हो वो वाक़ई में हराम नहीं होती, लेकिन क्योंकि आप हराम समझ के पी रहे थे तो उस सूरत में क्या है तजरी होती है मौला के खिलाफ, लिहाजा इकाब होगा। कह रहे हैं कि गैर इल्मी तरीक़ जिसकी हुज्जत एहराज ना हो, इस तरह के क्या है तरीक़ पर अमल करते हुए आप तजर्री करते हैं, तो यहाँ पर आप मुस्तहिक़ इकाब नहीं होंगे। जिस तरह आप इनकियाद करते हैं, एक चीज़ को मुस्तहब समझते हैं शरअन, वाज़ेह है, किसी रिवायत की वजह से पता चला कि ये रिवायत क्या है जी मुस्तनद नहीं है, लिहाजा उस मुस्तहब का क्या है शरई इस्तेबाब साबित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है जी आप मुनकाद नहीं है, हक नहीं आपको सवाब का शरअन। हाँ अल्लाह ताला अपने तरफ से दे और क्या है जी उनका फजल के बाब से दे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेइनवान इस्तेहबाब शरई आप मुस्तहक होंगे नहीं होंगे। क्यों? गैर इल्मी तरीक़ पे अमल किया है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वला यकून मुखालफतहु यानी मुखालफतुल अब्द तजर्रियन वला यकून मुवाफ़क़तहु यानी मुवाफ़क़तुल अब्द बिमा हिय मुवाफ़क़ इनकियादन, ये इनकियाद नहीं कहलाएगा।
وَإِنْ كَانَتْ بِمَاهِيَّةٍ کی ضمیر موافقت کے طرف جا رہی ہے، مُحْتَمَلَةٌ لِمُوَافِقَةِ الْوَاقِعِ كَذَلِكَ یعنی ہاں جی وَإِنْ كَانَ انْقِيَادًا وَلَكِنْ بِمَا هُوَ مُوَافِقَةٌ احتمالیَةٌ، یعنی یہ حقیقت میں اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ موافقت جو کرتے ہیں کسی بھی چیز کی وہ بے عنوان انقیاد متحقق تب ہوتی ہے جب آپ ایک چیز کو کیا ہے مستحب شرعی سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، واضح ہے، لیکن طریق غیر علمی تھا، وہ حقیقت میں شرعی نہیں تھا، لیکن کیا ہے آپ بالآخر اس عمل کو انجام دے رہے تھے، لہذا آپ کی کیا ہے جی استحباب شرعی ہونے کی وجہ سے جس ثواب کے مستحق تھے آپ وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر بے عنوان رجاء مطلوبیت آپ انجام دیتے ہیں تو اس صورت میں موافقت پر ثواب ہوگا، موافقت ثواب ہوگا، ولو آپ یہ جو طریق آپ جس پر عمل کر رہے تھے وہ طریق کیا ہو، غیر علمی ہو، لیکن نیت آپ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ مستحب شرعی سمجھ کر نہیں، انشاءاللہ میں انجام دے رہا ہوں اور انشاءاللہ مستحق ثواب ہوگا، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں اس طرح کی موافقت پر کیا ہے این ممکن آپ کو ثواب ملے۔ یہ ثواب اس ہمارے پہ عمل کرنے سے، ہمارے غیر علمی پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ رجا کی نیت کی وجہ سے ہے، صحیح۔ وَإِنْ كَانَتْ یعنی یہ موافقت جو ہے بما ہی یہ موافقت محتملۃ لموافقت الواقع، اس کا احتمال ہے موافقت واقع نکلے، کذالک یعنی جب آپ اس احتمال کے ساتھ انجام دیں، اذا وقعت برجاء اصابتہ یعنی جب یہ واقع ہو موافقت برجاء اصابت الواقع، لیکن فما شک فی التعبد بھی، لیکن اگر شک ہو آپ کو کس میں، فی التعبد بھی، ایسی طریق جو معتبر نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی صورت میں، یقطع بعدم حجیتہ قطع حاصل ہے کس کا، اس امارات جس کے معتبر ہونے کا علم نہیں ہے اس کے عدم حجیت کا، وعدم ترتیب یہ بھی اور حجیت ہی کی ضمیر کیا ہے، وہ پہلے ہم نے بار ذکر کی نہیں، یعنی ما لا يعلم اعتبارو، وہی ہمارا غیر علمی اسی کی طرف جا رہی ہیں۔ لہذا اگر شک ہو تو شک کے صورت میں کیا ہے جی، یعنی مشکوک الحجیت ہے اعتبار کے لحاظ سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر شک ہے آپ کو حجیت کے بارے میں، اس کا مطلب کنفرم آپ یقین کر لیں کہ حجت نہیں ہے، یعنی ان شک بعبارت اخرى یوں کہنا چاہتے ہیں ان شک فی الحجیت مساو للقطع بعدم الحجیت، کسی امارہ کے حجیت کے بارے میں شک یہ برابر ہے اس کے عدم حجیت کے یقین کے ساتھ، واضح ہے۔ فما شک فی التعبد به یقطع بعدم حجیتہ وعدم ترتیب شیء من الاثار علیہ، تو شک کی صورت میں قطع ہوگا اس کے عدم حجت کا اور اس پر کوئی اثر کیا ہے جو تنجیز و تعزیر و ثواب و عقاب تجری و انقیاد کی صورت میں کوئی مترتب نہیں ہوگا، کیوں، للقطع بانتفاء الموضوع معه، کیونکہ یقین حاصل ہے بانتفاء الموضوع معه مع شک فی الحجیہ، جب حجیت میں شک ہو رہا ہے اس کا مطلب شک کا ہونا ہی امارات کے علمیت یعنی عدم کیا ہے یقین ہونے کا سبب بن رہا ہے، واضح ہے۔ دیکھیں اگر امارہ کی حجیت اور اس کا معتبر ہونا تب ثابت ہوتا ہے جب اس پر دلیل قطعی قائم ہو، واضح ہے۔ دلیل قطعی کا قائم ہونا کب کیا ہے ثابت ہوتا ہے، جب اس کے بارے میں شک نہ ہو، دلیل قطعی قائم ہو یعنی علم ہو ہمارے لیے کہ یہ کیا ہے ہمارا حجت ہے، بس شک کا وارد ہونا کس کے متعلق، امارات غیر علمیہ کے متعلق، یہ عبارت اخرى ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے حجت نہیں ہے، وَإِلَّا اگر حجت ہوتی تو شک کی لا معنی لہو، بس شک موضوع ہے عدم حجیت امارہ کے لیے، قطع بعدم حجیت امارہ کے لیے، لہذا کہہ رہے ہیں کہ للقطع بعدم للقطع بانتفاء الموضوع، کیونکہ قطع حاصل ہے کہ موضوع یہ جو یقطع بعدم حجیت ہی اس کی تعلیل ہے، کیوں آپ عدم شک کی صورت میں فقط آپ کو شک ہے ادھر اس کی حجت میں، دوسرے طرف سے کہنے کا آپ قطع ہے اس کی عدم حجت کا، یہ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ للقطع بانتفاء الموضوع معه، اصلا امارات علمی معتبر
اس کا موضوع ہی تب منعقد ہوتا ہے جب شک نہ ہو. شک کے آنے سے اس کا موضوع مرتفع ہو جاتا ہے. جب موضوع مرتفع اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تحقق نہیں ہے، اور جب تحقق نہیں اس کا مطلب وہ حتماً حجت نہیں ہے. والعمری ھذا واضح لا يحتاج الى مزید بیان او اقامت برہان. مصنف کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عمر کی قسم کہ کیا ہے جی، یہ بات جو ہم نے ذکر کی ہے کہ حجیت میں شک کا ہونا مساوی ہے عدمی اور قطع بعدم حجت کے ساتھ، بالنتیجہ آثار شرعی مترتب نہیں ہوتے. جب آثار شرعی مترتب نہیں ہوتے تو اس صورت میں اصل ہمارے پاس جو ثابت ہوئی کسی امارہ کے بارے میں عند شک فی الحجیت وعدم حجیت، اصل یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے. یہ شک کا آنا خود دلیل ہے اس بات کا کہ یہ یقیناً حجت نہیں ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. وَأَمَّا صِحَّةُ الْإِلْزَامِ انشاءاللہ سیأتی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.